الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا جو سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ اس سلسلے میں تقریباً 3.5 ماہ تعطل رہا ہے، اس لیے کہ آخری درس 18 جولائی کو ہوا تھا۔ اس لیے کچھ ضروری محسوس ہو رہا ہے کہ بعض باتیں ذہن میں تازہ کر لیں۔ پہلی بات یہ کہ منتخب نصاب کے ہم اس وقت 5ویں حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس 5ویں حصے کے بھی نصف آخر میں اب ہے، نصف سے زائد کا ہم مطالعہ مکمل کر چکے ہیں۔ یہ 5واں حصہ در حقیقت سورۃ العصر، یہ جو اس منتخب نصاب کا نقطہ آغاز ہے، اس میں جو لوازم فلاح اور شرائط نجاس بیان ہوئی ہے، یعنی ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، ان میں سے جو آخری شرط ہے اس کی تفصیلات پر مشتمل ہے۔ البتہ یہ کہ صبر کے جو مفہوم ہے ان میں سے ایک خاص مفہوم ہے کہ جس کی وضاحت ان حصوں میں کی گئی ہے کہ جو اس منتخب نصاب کے حصہ پنجم میں شامل ہے۔ صبر کے لغوی معنی پر ہم بڑی مفصل بحث کر چکے تھے، صرف یہ بات تازہ کر لیجئے کہ اس کا بہترین مفہوم ہے ہمارے محاورے میں کڑوے گھونٹ بھرنا، یعنی ایسی کیفیات کہ جو انسان کے لیے طبعاً ناگوار ہو، ان کو برداشت کر کے اپنے موقف پر قائم رہنا، اپنے آپ کو تھامے رکھنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، نہ کسی ٹیمپٹیشن یا لالچ سے اپنے موقف سے منحرف ہونا، نہ کسی دباؤ یا تشدد یا ایذا یا پرسیکیوشن سے اپنے اس موقف سے علیحدگی اختیار کرنا، یہ صبر ہے۔ البتہ یہ کہ صبر کا استعمال، جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، مختلف مواقع پر مختلف معنی میں ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک صبر ہے صبر علی الطاعہ، اللہ کے احکام کی اطاعت پر صبر کرنا، اس لیے کہ احکام شریعت بہت سے ایسے ہیں جو نفس کو ناگوار ہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، خود نماز کے بارے میں فرمایا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز کی پابندی، نماز کا دوام، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، اس کے لیے بھی بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ تو صبر علی الطاعہ، اسی کا ایک منفی پہلو ہے صبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس لیے کہ بہت سے معاصی ایسے ہیں کہ نفس جو ہے انسان کا نفس امارہ، اس کا جو حیوانی نفس ہے، اس کا ایڈیا لیبیڈو، اس کے جو اینیمل انسٹنکٹس ہے، اس کی طرف کشش محسوس کرتے، تو اپنے آپ کو روکنا اور تھامنا، یہ گویا کہ صبر عن المعصیہ۔ یہ دونوں چیزیں تو گویا کہ
اسلام کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے، اور جو سورۃ العصر میں ایمان کے بعد جو دوسری شرط لازم بیان ہوئی عمل صالح، اس عمل صالح کے ضمن میں یہ صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ، ان دونوں قصے کے مرحلوں کو انسان اسر کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا ایک اور مفہوم اس لفظ صبر کا قرآن مجید میں آیا ہے، اور وہ نہایت جامع اصطلاح کی حیثیت ہے۔ جیسے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی جو حصہ سوم کا ایک درس ہے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع پر مشتمل، اس میں یہ لفظ آیا ہے اس معنی میں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، گویا کہ ایک بندہ مومن کی پوری زندگی کو اس لفظ صبر سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اطاعت پر صبر ہے، معصیت سے صبر ہے، ابتلاء اور ایذاء اور آزمائشوں پر صبر ہے، تو گویا کہ ہر اعتبار سے انسان اپنی ایمبیشنز کو کم کرے، دنیاوی اپنی خواہشات کو کم کرے، یہ تمام تقاضے ہیں بندہ مومن کی زندگی کے۔ تو اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جنت کے بالا خانے ملیں گے وہ ان کے صبر کے بدلے میں۔ اور بھی بہت سے مقامات سے انی جزیتہم الیوم بما صبروا، سورہ مومنون کے آخر میں بھی بالکل اسی مفہوم میں یہ لفظ آیا ہے کہ اہل جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ آج میں نے انہیں جو بھی بدلہ دیا ہے ان کے صبر کا بدلہ ہے۔ گویا کہ پوری زندگی جو ہے بندہ مومن کی اس کو اس لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد ایک جو تیسرا مفہوم ہے صبر کا، وہ ہے ابتلاء، آزمائش، امتحان، اس میں صبر۔ لیکن اس ابتلاء کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کو کوئی بیماری آ گئی، کوئی اور حادثہ پیش آ گیا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، یہ وہ حوادث ہے کہ جو انسان کو عام طور پر بھی پیش آتے رہتے ہیں، اہل ایمان کو بھی پیش آتے ہیں، اہل کفر کو بھی پیش آتے ہیں۔ تو اس پر صبر، اس پر استقامت وہ بھی اپنی جگہ مطلوب ہے کہ کوئی شکوہ زبان پر نہ آئے، اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت دل میں پیدا نہ ہو، بلکہ انسان جو بھی حالات آ رہے ہوں ان پر صبر کرے۔ لیکن یہ کہ ایک صبر وہ ہے، اور وہ ہے در حقیقت ان دروس کا اصل مضمون، وہ صبر یہ ہے کہ دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں جب معاندین اور مخالفین کی طرف سے مزاحمت ہوتی، اور اس مزاحمت کے ضمن میں اہل ایمان کو پھر ابتلاء اور امتحان اور آزمائش سے دوچار ہونا پڑتا، اس ایذاء اور ابتلاء اور آزمائش اور امتحان میں ثابت قدم رہنا، یہ ہے در حقیقت صبر کا وہ خاص باب کہ جو ان دروس میں زیر بحث آ رہا ہے۔ اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ یہ جو حصہ پنجم ہے جس کے یہ دروس ہیں، اس میں ہم نے اس مرتبہ کے درس میں خاصا اضافہ کیا ہے۔ پہلے یہ حصہ صرف 7 دروس پر مشتمل تھا، اس مرتبہ میں نے اسے 10 دروس پر مشتمل کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت جہاں تک تو صبر کے اصولی مباحث کا تعلق ہے وہ تو پہلے دوسرے دروس کے اندر مکمل ہو گئے، لیکن در حقیقت اسی کے ضمن میں سیرت محمد علیہ صاحب صلاۃ والسلام کا ایک جائزہ و خاکہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس لیے کہ مکی دور میں مزاحمت کس نوعیت کی تھی، مخالفتیں کس طرح کی تھی، اس میں کیا مراحل آئے ہیں، پھر یہ کہ اس میں صبر کی تلقین آئی ہے، وہ صبر محض جو ہے بغیر کسی جوابی کارروائی کے، بغیر کسی انتقامی کارروائی کے، بغیر کسی ریٹیلیشن کے، صبر محض، پیسو ریزسٹنس، یہ مکی دور کا ایک خصوصی صبر ہے۔ تو اس صبر کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت کا ایک خاکہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر مدنی دور میں آ کر جو صورت بدلی ہے، اب صبر نے مصابرت کی شکل اختیار کی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اذن قتال بھی ہوا، پھر حکم قتال بھی ہوا، پھر فرضیت قتال بھی ہوئی، یہ مراحل جو ہے ایک کے بعد دوسرے جو بدل رہے ہیں، تو اس میں امتحان اور ابتلاء اور آزمائش کی شکلیں بھی تبدیل ہو رہی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق امتحان اور بھی ہے۔ تو اس طریقے سے تدریجاً جب ہم نے مطالعہ کیا ہے حصوں کا، تو اس سے خود سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جائزہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور اسی کے بین السطور آپ کے علم میں ہے کہ اسی کے بین السطور منہج انقلاب نبوی کے جو ہمارے مباحث ہیں وہ بھی ہمارے ذہن میں تازہ ہو رہے ہیں کہ صبر کے یہ مختلف مراحل اور صبر و مصابرت کی جو صورتیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو، محمد الرسول اللہ والذین معہ کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو پیش آئی ہیں، اس سے ہمارے سامنے وہ جو منہج انقلاب ہے، وہ جو پروسیس آف ریولوشن ہے جو ہمیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اس کے مختلف مراحل کا خاکہ سامنے آ رہا ہے۔ اس اعتبار سے اب ہمارے اس منتخب نصاب کا سب سے بڑا حصہ یہی 5واں حصہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر اعتراف کیا ہے اور آج پھر اسے ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرا چونکہ ابتدا سے اصل جو مطالعے کا میدان رہا وہ قرآن حکیم، میں نے حدیث نبوی کا مطالعہ بھی اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بھی بالاستیعاب نہیں کیا تھا۔ اصل میں خاص دور آیا تھا ہماری قومی زندگی میں، پاکستان کے سیاسی حالات میں ایک مرحلہ آیا تھا جس میں صدر ضیاء الحق صاحب نے سیرت کانفرنسوں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک مرکزی سیرت کانفرنس ہوتی تھی اسلام آباد میں، پھر صوبائی جو ہمارے صدر مقام ہیں ان میں گورنرز کے زیر اہتمام وہ کانفرنسیں ہوتی تھیں، پھر یہ کہ تمام بڑے بڑے محکموں میں یہ کانفرنسیں منعقد ہوتی تھیں، اور اس زمانے میں پھر جو بھی مختلف کانفرنسوں میں شرکت کے دعوت نامے موصول ہوئے اور بڑے اصرار کے ساتھ اور بڑی ہی جو سمجھیے کہ خوشامد کے ساتھ یہ لفظ بھی میں استعمال کر رہا ہوں، مجھے ان میں شرکت کی دعوت دی گئی، تو اس سے ایک تحریک پیدا ہوئی سیرت کے بالاستیعاب اور گہرے مطالعے۔ اس اعتبار سے میں نے اس سے پہلے بھی ریکارڈ کرایا ہے کہ ضیاء الحق مرحوم سے جو بھی ہمارے شدید اختلافات رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ کہ ہماری اس دعوت اور تحریک کو بالواسطہ طور پر 2 فائدے بھی ان کے ذریعے سے پہنچے ہیں، اور یہ بھی اصل میں من لم یشکر اللہ صلی یشکر اللہ، ہمیں چاہیے کہ اس کا اقرار کریں تاکہ جس کا جو حق ہے وہ اس تک پہنچے، حق بحقدار وسیع۔ ایک تو یہ کہ یہ انہی کے دور میں ہوا تھا کہ چاہے ایک محدود عرصے کے لیے صحیح لیکن 15 مہینے تک مسلسل مطالعہ قرآن حکیم کا یہ منتخب نصاب جو ہے، اس کا درس جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن پر، اور وہ بھی نیشنل ہوک اپ پر، پورے ملک کے جتنے ٹی وی اسٹیشنز ہیں ان سے بیک وقت جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کیا گیا، اور اس سے واقعہ یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک خاص صدا پیدا ہوئی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کی سیاسی مصلحتیں بعد میں آڑے آئیں اور انہوں نے وہ سلسلہ خود ہی بند بھی کر دیا۔ اور دوسرا یہ جو میں اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ سیرت کی جو کانفرنس انہوں نے کی، اگرچہ وہ اکثر و بیشتر تو خالص ایک رسمی سی کانفرنس ہوتی تھی، لیکن میں ذاتی طور پر انڈیٹڈ فیل کرتا ہوں، میں زیر بار احسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ وہ ذریعہ بنی میرے لیے کہ میں نے ایک سیرت کا مطالعہ کیا اور گہرائی میں اس پر غور و فکر کیا، اور اس کے بعد ہی اصل میں منہج انقلاب نبوی جو ہے پورے طور سے مجھ پر منکشف ہوا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں پس منظر اس ہمارے منتخب نصاب کے حصہ پنجین کا۔ اب ذرا ایک جائزہ لے لیجئے، جو 7 سے جو 10 درس بن گئے ہیں اس حصے کے، پہلے ہمارے اس منتخب نصاب میں جو مکی دور کا صبر تھا، جسے ہم نے صبر محض سے تعبیر کیا، صبر ہی صبر، کوئی جوابی کارروائی نہیں، کوئی انتقامی کارروائی نہیں، کوئی ریٹیلیشن نہیں، اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، یہ جو صبر ہے یہ سب سے زیادہ سخت صبر تھا، سب سے مشکل صبر تھا کہ جو مکی دور میں ہوا ہے۔ اس کے ضمن میں صرف 2 درس تھے کہ جو پہلے ہمارے اس حصہ پنج میں شامل تھے۔ سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع، اور یہ جامع ترین مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس موضوع پر قرآن حکیم کا جامع ترین مقام وہ 13 آیات ہے کہ جو سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں شامل ہے، وہی ہمارا درس اول تھا۔ اور دوسرا درس تھا پھر اسی سورہ مبارکہ کے 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں رکوعوں پر مشتمل، کہ جن میں ہدایات اللہ تعالی نے دی ہے کہ جب بندہ مومن یا اہل ایمان بحیثیت جماعت اس دور سے گزر رہے ہیں، آزمائشوں کی بھٹیوں سے انہیں گزرنا پڑ رہا ہو، ابتلا ہو، امتحان ہو، شدید سے شدید تر امتحانات ہو، تو ان میں انہیں کن امور کو ملحوظ رکھنا چاہیے، صبر و استقامت کے لیے انہیں کن ہدایات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اس پہلو سے یہ 2 درس جو ہے اپنی جگہ پر بہت مکمل تھے، لیکن اس مرتبہ ہم نے تیسرے درس کا اضافہ کیا ہے کہ سورہ عنکبوت کے دوسرے اور تیسرے اور چوتھے رکوع کی بھی متعلقہ آیات کو ایک مستقل درس کی حیثیت سے شامل کیا ہے۔ اس طرح وہ دروس جو ہے مکی صبر کے مباحث پر مشتمل وہ اب 2 کے بجائے 3 ہو گئے۔ پھر یہ کہ مدنی دور میں جو اب صبر نے مصابرت کی شکل اختیار کی،
یہ لفظ وہ ہے کہ جو سورہ آل عمران کی آخری آیت میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تو صبر سے مسابرت، صبر ایک یک طرفہ عمل ہے، جیسے قتل ایک یک طرفہ عمل ہے، لیکن مقاتلہ یا قتال یہ دو طرفہ عمل ہے۔ جوہد ایک یک طرفہ عمل ہے، لیکن مجاہدہ یا جہاد یہ دو طرفہ عمل ہے۔ اسی طرح صبر ایک یک طرفہ فینومینل ہے، لیکن مسابرت یہ دو طرفہ معاملہ ہوگا۔ اس لیے کہ اب ہجرت کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے بھی ہاتھ کھول دیے گئے تھے، اذن للذین یقاتلون بانہم غلبوا، اس اعتبار سے اب دو طرفہ معاملہ تھا۔ اب اہل مکہ بھی جانے دے رہے تھے، اہل کفر اور اہل شرک بھی اپنے باطل دین کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، اور ادھر سے اہل ایمان ہے وہ بھی صبر کی بازی کھیل رہے تھے اور اپنی جانوں کی بازی کھیل رہے تھے۔ تو اب یہ گویا کہ دو طرفہ عمل بن گیا تھا۔ اس کے ضمن میں پہلے مدنی دور کے اس مسابرت کے بحث میں پہلا ہی درس جو ہمارا تھا وہ سورہ انفال کے پہلے رکوع اور آخری 4 آیات پر مشتمل تھا، اور اس کے حوالے سے گویا کہ غزوہ بدر کے مباحث تھے کہ جو پیش آ گئی، اور سورہ بقرہ کی آیات 153 تا 157 کو محض اس میں تمہید کے طور پر درج کیا گیا تھا۔ اب ہم نے ان آیات کو ایک مستقل درس بنایا ہے، اس لیے کہ یہ پیشگی تنبیہ تھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس درس کو ہم نے چوتھے درس کی حیثیت سے اس منتخب نصاب کے حصہ پنجم میں شامل کیا، بلکہ اس میں اضافہ کیا ہے کہ یہ جو آیات آئی ہے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں، ان سے پہلے بہت اہم مباحث آئے کہ اس امت کی تشکیل ہوئی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل معزول کیے گئے اس مقام سے جس پر وہ 2000 برس سے فائز چلے آ رہے تھے، اور ان کی جگہ پر اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب ہوا، اور اس کی علامت کے طور پر تحویل قبلہ۔ تو یہ بڑے اہم مضامین ہیں کہ جن کا اس درس رابع میں چوتھے درس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 5واں درس بالکل نیا ہے کہ جس میں ہم نے شامل کیا ہے، اور یہ تو میں آج دیکھ رہا تھا اپنے ان نوٹس کو کہ جن کے حوالے سے میں وہ درس دیتا رہا ہوں، تو مجھے احساس ہوا کہ واقعہ یہ ہے کہ شاید یہ مضمون اس سے پہلے کبھی اس طور سے زیر بحث نہ آیا۔ آپ کو یاد ہوگا اس کا عنوان تھا اذن قتال سے حکم قتال تک۔ یہ تدریجاً معاملہ ہوا ہے کہ سورہ حج کی آیات ہے 38 تا 41، ان میں اذن قتال، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ پھر سورہ بقرہ کی آیات 190 تا 195، اس میں حکم قتال آیا ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 214 تو ہمارے پہلے درس کے ضمن ہی میں بیان ہو جاتی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ لیکن اس کے بعد آیت 216 تا 218، اس میں وجوب قتال، کتب علیکم القتال، اب قتال تم پر فرض کر دیا، وہ کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ہی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، اور سورہ انفال اور سورہ نساء کی آیات کے حوالے سے یہ جو قتال کا دور شروع ہوا ہے، منہج انقلاب نبوی کا آخری مرحلہ، اس کے ضمن میں تمام بنیادی مباحث اس میں شامل ہو گئے۔ تو الحمدللہ کہ اس اعتبار سے ہمارے اس منتخب نصاب کے 5ویں حصے میں یہ اضافہ بہت قیمتی اور مفید ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے جو ہمارے سابقہ ترتیب میں اس حصہ پنجم کا درس توم تھا، اب اس کو درس ششم کی حیثیت سے شامل کیا، یعنی غزوہ بدر، اور اس کے لیے سورہ انفال کی ابتدائی آیات اور سورہ انفال کی جو آخری 4 آیات ہیں ان کے حوالے سے غزوہ بدر کے مباحث، اور یہیں تک اب 18 جولائی کو پہنچے تھے۔ اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ 7واں درس ہے اس حصہ پنجم کا، جس میں کہ اصل میں غزوہ احد جو ہے ایک مرکزی مضمون کی حیثیت سے شامل۔ غزوہ احد کی جو اہمیت ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور 4 نکات اس میں بہت موٹے ہیں کہ جن کو آپ پہلے سے ذہن نشین کر لیں۔ پہلے تو یہ کہ
جدید اصطلاح میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ احد جو ہے وہ غزوہ بدر کا اینٹی کلائمیکس ہے۔ غزوہ بدر میں جو شاندار فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی، بے سر و سامانی کے عالم میں گئے تھے، جنگ کا ابھی گویا کہ کوئی گمان بھی نہیں تھا جب مدینے سے نکلے تھے، بلکہ قافلے جیسے کہ اس سے پہلے کے غزوات تھے اور سرایا تھے تو عام طور پر خیال یہی تھا کہ بس کسی قافلے کا راستہ روکنا ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک پیش آ گئی کہ اب تمہارے سامنے دو راستے کھلے ہوئے ہیں، تو یا تو وہ جو لشکر چلا آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس اس کا مقابلہ کرو، اور یا یہ کہ قافلے کی طرف جاؤ۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا لیا ہے، اور وہ 313 بے سر و سامان جو ہے بالآخر 1000 سے ٹکرائے ہیں، جو پوری طرح تیاری کر کے کیل کانٹے سے لیس ہو کر چلے تھے مکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزانہ فتح عطا فرمائی۔ تو اس سے جو اثر پیدا ہوا، جو دھاک بیٹھ گئی خود مسلمانوں کے اندر، جو خود اعتمادی پیدا ہو گئی، جو حوصلے بڑھ گئے، واقعہ یہ ہے کہ اس کا بالکل اینٹی کلائمیکس جسے کہا جاتا ہے وہ غزوہ احد میں ہوا ہے۔ اس اعتبار سے اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جیسا کہ ہم وہ الفاظ پڑھیں گے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن جو ہے یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، سختی کے ساتھ نرمی اور نرمی کے ساتھ سختی، اور گرمی کے ساتھ سردی اور سردی کے ساتھ گرمی، جسے ہم کہتے ہیں عام محاورے میں سرد و گرم چشیدہ۔ جب تک یہ دونوں حالات نہ آئے گویا کہ اس وقت تک پختگی پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک جو ہے لوگوں کے اندر آئندہ کے مراحل کے لیے جو تیاری ہونی چاہیے اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ غزوہ بدر کا بالکل اینٹی کلائمیکس ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں عارض شکست بھی ہوئی مسلمانوں کو، اور بہت شدید چرکا لگا ہے، بلکہ یہ لفظ بھی آگے آ جائے گا انہی آیات میں، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر آج تمہیں چرکا لگا ہے، تمہیں زخم لگا ہے، تم زخمی ہو گئے ہو، تمہارے 70 جو ہے شہید ہو گئے ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ مجروح ہوئے ہیں، تو بہرحال یہ کہ یہ کیفیت جو ہے اس کو بھی سمجھ لو، اور یہ اگر سامنے نہ آتی تو مسلمانوں کے لیے اس قسم کے حالات میں اسوہ رسول کیسے سامنے آتا، اسوہ صحابہ کیسے سامنے آتا، فتح ہی فتح ہوتی، شادمانی ہی شادمانی ہوتی، فتح ہی کے ڈنکے بج رہے ہوتے، تو یہ دوسری کیفیت، بہرحال دنیا میں تو یہ کیفیات آتی ہیں اور آتی رہیں گی، اس میں اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمارے سامنے اسوہ رسول اور اسوہ صحابہ کیسے آتا۔ تیسری بہت اہم بات آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اقامت دین کی جد و جہد ہے، جسے ہم اسلامی انقلاب کی جد و جہد کہتے ہیں، اس میں نظم کی پابندی کی اہمیت کس درجے؟ ایک چھوٹی سی غلطی، 700 صحابہ کرام میں سے صرف 35 صحابہ سے خطا ہوئی، اور وہ خطا بھی سوائے اس کے کہ نظم کی پابندی، جو مقامی کمانڈر تھے ان کے حکم کی خلاف ورزی ہو، لیکن اس پر جو بھی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سزا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار حاصل تھا، قدرت حاصل تھی کہ وہ ان کی خطا کو کنڈون کر دیتا، معاف کر دیتا، اس کے سبب سے کوئی چرکا مسلمانوں کو نہ لگتا، لیکن اللہ جو بھی ہوتا ہے اذن رب سے ہوتا ہے۔ یہ تو ہم سورہ تغابن میں پڑھ چکے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، وہ جب اذن رب آتا ہے تو کسی مصلحت کے تحت آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سخت سزا دی ہے کہ 35 صحابہ کی اس خطا کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی انسان ہیں، اسد اللہ و اسد رسول ہی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت مصعب بن عمیر جیسے انسان نوجوان بھی ہے، یہ جو مدینے میں انقلاب کی گویا کہ انقلاب کا ذریعہ بنے، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو یہ کہ نظم کی اہمیت کیا ہے، یہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ سے، اس انقلابی جد و جہد میں، اقامت دین عیسائی میں اس کی اہمیت جو ہے پورے طور پہ واضح ہو کر اس سورہ مبارکہ میں آتی۔ پھر یہ کہ ابتلا اور آزمائش، اس کا اصل فلسفہ نکھر کر اس صورت میں آتا ہے، تمیز اور تمہید۔ اللہ تھانتی کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کھور بالکل دور کر دے تمہارے دلوں میں سے، اور تمہارے رینکس میں تھے، یعنی یہ تمہیز تو طرح سے، ایک تو یہ کہ یمحص ما فی قلوبکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس نے اگر کہیں کوئی کھوٹ ہے تو ان بھٹیوں میں سے گزار کر تپا کر اور وہ زر خالص تمہیں بنا دے اور کھوٹ نکال دے، اور یہ کہ تمہارے رینک میں جو گڑبڑ ہے،
کہ اہل ایمان بھی ہے، صادق الایمان بھی ہے، منافق بھی ہے، کچے پکے لوگ بھی آ گئے ہیں، تو ان میں بھی ایک تمیز کی ضرورت ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ تمیز جو ہے علیحدہ کر دینا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور در حقیقت یہ اصل حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آزمائشوں میں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے ابتلاء اور امتحانات آتے ہیں ان۔ تو یہ چار اہم مضامین ہیں جو غزوہ احد کے حوالے سے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ 60 آیات ہیں سورہ آل عمران کی، جو تقریباً کل کی کل غزوہ احد کے حالات و واقعات اور ان پر تبصرے کے ضمن میں مرکز و محور وہی غزوہ احد۔ 121ویں آیت تھے جہاں سے کہ 13واں رکوع شروع ہوتا ہے، اور 180ویں آیت تک جہاں کہ 18واں رکوع ختم ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت ایک مسلسل خطبہ ہے، ایک ہی طرح کے جو حالات و واقعات پیش آئے تھے ان پر تبصرے پر مشتمل ہے۔ ان میں سے جو آیات بھی میں نے منتخب کی ہیں، تو جو ہمارا مطبوعہ ہے منتخب نصاب کا کتاب کا، اس میں تو صرف 2 مقامات پہ ہے، لیکن یہ کہ میں نے اس میں کچھ آیات مزید اضافہ بھی کیا ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں آج کہ اس خطے میں نے کافی آیات کا اضافہ کیا۔ بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ غزوہ احد کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ آپ اس طرح ڈالیے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سن 3 ہجری کے شوال کے مہینے میں پیش آیا، یعنی غزوہ بدر کے ٹھیک 1 سال 1 ماہ بعد۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو پیش آیا، اور یہ 6-7 شوال سن 3 ہجری کو پیش آیا۔ اس اعتبار سے ٹھیک 1 سال 1 ماہ کا تقریباً فرق ہے۔ اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ بدر میں اہل مکہ کو بڑی زبردست شکست ہوئی تھی، بہت زبردست جھٹکا لگا تھا، بڑے بڑے ان کے سرکردہ تمام سردار کھیت رہے، مارے گئے، قتل ہو گئے، 70 کی تعداد میں 70 ان کے اسیر ہوئے مسلمانوں کے ہاتھ۔ قریش کی شہرت، قریش کا مقام، قریش کا وقار، سب کا سب یوں سمجھیے کہ اس ایک دن یوم الفرقان میں، ایک دن میں وہ آسمان سے زمین پر آ گئے۔ اس حوالے سے شدید انتقامی جذبات سے کہ جو فائدہ ہوئے، یہ میں چاہتا ہوں کہ تجزیہ کر سے نوٹ کر لیجئے کہ بدر کی جنگ تک تو ان کے ہاں ابھی ایک ہی محرک تھا، ان کا ایک ہی جذبہ محرک کا تھا، اور وہ تھا ان کا جو بھی ان کا دین باطن تھا، یا ان کے جو باطل عقائد تھے، ان کی حمیت، وہ اپنے دین، آبائی دین کی حمیت میں لڑ رہے، اس کی حمیت میں ان کا یہ سارا جوش اور جذبہ تھا غزوہ بدر تک۔ لیکن غزوہ بدر کے بعد جو شامل ہوا ہے اس میں وہ جوش انتقام، اور عرب کا ایک خاص مزاج ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، وہ مزاج جو ہے خاص طور پر پھر ان میں قریش کا، کہ انتقام لیے بغیر ان کے سینوں کی آگ کبھی ٹھنڈی پڑتی نہیں۔ اس کے لیے چاہیے کہ سال ہر سال پر کوئی شخص جو ہے اسی دھن میں رہتا تھا کہ اپنے باپ کے قاتل سے جب تک وہ بدلہ نہیں لے لیتا، اس کے لیے دن کا چین، رات کا آرام، حرام، کھانا پینا، آرام، زندگی کی کسی آسائشوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی جب تک کہ وہ انتقام نہ لے۔ یہ اصل میں کیفیت تھی کہ جس کا اضافہ ہوا ہے۔ تو بدر میں صرف ابھی اپنے دین آبا، اپنے آبا و اجداد کے عقائد اور ان کے جو بھی ان کا مذہب تھا اس کا تحفظ، اس کی حمیت تھی کہ جو انہیں کھینچ کر لائی تھی۔ لیکن احد میں اب جو آگ ان کے سینوں میں جل رہی تھی وہ اصل میں انتقام کی آگ۔ جو بھی بدر سے ہوا اس پر اضافہ ہوا ہے۔ غزوہ سویق جو ہے بدر کے 2 ماہ بعد ہوا۔ اسی طریقے سے اپنے وہ جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، دل کو بہلانے کے لیے ابو سفیان نے یہ ایک مہم جو ہے وہ اختیار کی، 200 سوار لے کر سب خون مارا اس نے مدینے پر۔ ہمت اتنی نہیں تھی کہ جنگ کا خطرہ بول لے۔ رات کے وقت آیا ہے، اور قریب کے کچھ جو تھے وہ نخلستان، ان میں سے کچھ کھیت کاٹ دیے، کچھ وہ درخت کھجوروں کے کاٹ دیے، کچھ اور نقصان پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جب خبر ہوئی ہے تو آپ نے تعاقب کیا ہے۔ اب اس وقت جو ہے خوف کا یہ عالم تھا ابو سفیان پر اور ان کے ساتھیوں پر، حالانکہ 200 سوار بھی تھے، بڑی ایک جمعیت ہوتی ہے، کوئی معمولی جمعیت نہیں تھی، لیکن خوف کا یہ عالم تھا کہ اتنی تیزی سے بھاگے ہیں، ریٹریٹ جو کیا ہے مکے کی طرف، جو فرار کی راہ اختیار کی ہے، کہ اپنا سامان نفر پھینکتے چلے گئے تاکہ ہلکے ہو جائیں، زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ سکے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ان کے ہاں سب سے بڑا ذریعہ ہوتا تھا خوراک کا وہ ستو، اور ستو کے بورے ہوں گے جو لدے ہوئے تھے، تو وہ سب کے سب پھینکتے چلے گئے،
اور یہ سب مسلمانوں کو پھر ملے ہیں کہ اس لیے اس کا نام ہی غزوہ صفین پڑ گیا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ خفت جو ہے مزید اس کا اضافہ ہو گیا کہ یہ جو ایک کوشش کی تھی کہ کسی طرح اپنے دل کی اس آگ کو کچھ تھوڑا بہت ٹھنڈا کر سکے، کچھ بجھا سکے، اس سے بجائے اس کے کہ اس میں کوئی کمی پیدا ہوتی، اس کے اندر ایک اور خفت کا جو ہے احساس مزید پیدا ہو گیا۔ لیکن اب اس کے بعد جو ایک خاص طریہ ہے، طریہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اس لیے کہ یہ ایکسائٹنگ کاز ہے غزوہ احد کا، فوری سبب جو بنا ہے، فوری اشتعال جو ہوا ہے، اور اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اور مطالعہ کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو اقدام فرمایا ہے، وہ اقدام کیا تھا؟ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، کہ چونکہ اہل مکہ قریش کی جو اصل معیشت کا دار و مدار تھا وہ تھا تجارت پر، ان کے قافلے جاتے تھے رحلۃ الشتاء والصیف، گرمیوں میں وہ جاتے سے شام کی طرف، چونکہ ذرا ٹھنڈا علاقہ ہے، سردیوں میں جاتے سے یمن کی طرف، زیادہ گرم علاقہ ہے۔ تو یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ میں تفصیل اس کی بیان کر چکا ہوں، اس میں وہ لنک بن گئے، مشرق و مغرب کی جو اس وقت کی تجارت تھی، اس میں درمیانی لنک کی حیثیت سے منوپی ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاروان روٹ کو مخدوش بنا دیا۔ یہ اکنامک بلاکیڈ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری اصطلاح بھی میں نے اوپر بیان کی تھی، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش۔ آپ جہاں بھی گئے ہیں ان 8 مہموں کے دوران، بلکہ ان میں سے 4 غزوات تھے اور 4 سرایہ تھے جو غزوہ بدر سے قبل ہوئے ہیں، جہاں آپ گئے وہاں کے جو لوکل قبائل تھے ان سے آپ نے صلح کی، ان سے معاہدے کیے، اس طریقے سے یا تو وہ جو پہلے حلیف تھے قریش کے اب حلیف ہو گئے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ نیوٹرلائز ہو گئے، کہ دونوں سے انہوں نے گویا کہ ایک طرح سے نو وار پیکٹ کر لیا کہ نہ ہم ان کا ساتھ دیں گے اور نہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن دونوں کا ایک نتیجہ نکل رہا تھا کہ قریش کا جو پولیٹیکل انفلوئنس کا زون تھا وہ کم ہو رہا تھا۔ نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، قریش کا جو بھی سکہ تھا اور جو ان کی سیاسی بالادستی تھی اس کا حلقہ اثر تدریجاً کم ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ یوں سمجھیے کہ ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد، یہ جو 1000 کا لشکر لے کر نکلے تھے، اور اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سریہ عبداللہ ابن جہش، جس کے نتیجے میں کہ واقعہ نخلہ دیکھ آیا کہ حضور نے ایک چھوٹا سا دستہ صرف 8-10 حضرات پر مشتمل وہ نخلہ میں متعین کیا تھا، جو ایک وادی ہے مکہ مکرمہ اور طائف کے مابین، اور وہاں مٹ بھیڑ ہو گئی، ایک قافلے تھے جو قریش کا تھا، اور ان میں سے ایک آدمی مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں، ایک کو انہوں نے قیدی بنا لیا اور کچھ سامان تجارت لے کر حضور کے پاس آئے، اور وہ شخص جو تھا پھر وہ قافلے کے لوگ جو تھے وہ روتے پیستے ہوئے جو گئے ہیں مکے میں، تو آگ لگ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی قتل کر دیا۔ تو جس طرح بدر کے لیے وہ ایکسائٹنگ کاز بنا تھا سریہ نخلہ، اسی طریقے سے سریہ زید ابن حارثہ جو ہے وہ غزوہ احد کے لیے ایک ایکسائٹنگ کاز، فوری سبب بنا۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ رمضان مبارک سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تھا۔ اب اس کے بعد جب گرمی کا موسم آیا، جمادی الاخر سن 3 ہجری ہے، تو یہ ان کے روٹین کے مطابق ان کے قافلے کی روانگی کا وقت تھا، شام کی طرف تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک طرف تو ان کے لیے ایک جو تھرما تھا جو بدر کی شکست کا، اس کا بھی زخم ابھی تازہ تھا، دوسری طرف یہ معاق کا تقاضا یہ بھی سامنے آ رہا ہے، اور انتقام بھی اگر لینا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے بھی مالی وسائل چاہیے، مالی ذرائع چاہیے۔ لہذا اب ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا کہ یہ راستہ تو مخدوش، اب ہم اپنا وہ سفر کریں تو کس راستے سے کریں؟ اس مرتبہ یہ رحلۃ السیف جو ہے اس کے لیے جو کاروان کا امیر معین کیا گیا وہ صفوان ابن امیہ تھا۔ اس میں بہت غور و فکر کیا، اس نے کہا کہ اب ہمارے لیے یہ راستہ جو ہے شام کی طرف جانے والا ساحل کے ساتھ ساتھ والا راستہ یہ تو بند ہو گیا ہے، لہٰذا بہت غور و فکر کے بعد مشورے کے بعد طے کیا کہ ہم ایک بہت لمبا چکر کاٹ کر شام جائیں گے، یعنی مکے سے نجد کی طرف ہو کر پھر عراق کی طرف سے ہوتے ہوئے شام پہنچتے۔ آپ اس کے اندازہ کیجئے کہ کس قدر ریق میں ان کی جان آ گئی، کتنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اکنامک بلاکیڈ کس درجے مؤثر تھا کہ اب ان کی جو لائف لائن ہے معیشت کی، اب اس کے لیے کوئی راستہ اس کے سوا نہیں رہا کہ اتنا خوشگوار راستہ، اتنا آسان راستہ ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اور سیدھے تیر کی طرح جو ہے وہ شام کی طرف جا سکتے ہیں۔
خدا یہ کہ اب وہ نجد کی طرف جائیں، نجد سے پھر عراق کی طرف جائیں، عراق سے پھر وہ شام پہنچنا بہرحال ہے، اس لیے کہ تجارت اگر بند ہو جائے تو پھر ان کی معیشت کا جو ہے وہ سلسلہ کہاں سے ہوگا؟ چنانچہ اس کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کی حضور کو اطلاع ہو گئی، اور اس سے اندازہ کیجئے کہ کس ذریعے حضور کی جو انٹیلیجنس ہے، اس وقت کا جو معلومات کا نظام ہے، کتنا مؤثر تھا کہ یہاں یہ طے ہوا اور وہاں حضور کو اطلاع ہو گئی۔ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کو 100 سوار دے کر اور اس قافلے پر حملہ آور ہونے کے لیے اس راستے پر بھی بھیج دی، اور یہ ایک اچانک جا کر انہوں نے حملہ کیا ہے، جبکہ وہ کسی ایک چشمے پر اتر رہے تھے، اور وہ پورا قافلہ جو ہے اس کا سارا سامان تجارت بھی گویا کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور وہاں سے جو بھی ذمہ دار لوگ تھے انہیں سوائے فرار کے کوئی اور راستہ نہیں ملا۔ معلوم ہوا کہ اب ہر اعتبار سے قریش کارنر ہو، اب تو کوئی راستہ نہیں رہا۔ شام کی طرف جانے کا راستہ جو ساحل کا تھا وہ پہلے بند ہو گیا، اتنا لمبا راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا وہ بھی محفوظ نہیں، تو اب گویا کہ ان کے لیے کوئی اور راستہ اس سے سوا نہیں تھا کہ اب آخری جنگ لڑے، اور اس آخری جنگ کے لیے انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس کی اطلاع ملی تھی، جو لشکر کفار جب چلا ہے، 3000 اس کی نفری تھی، 3000 اونٹ اس کے ساتھ سے بار برداری کے لیے دی، اور یہی آپ کو معلوم ہے کہ ان کے لیے فضا کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا تھا۔ اونٹ ذبح ہوتے تھے، اس کا گوشت وہ کھاتے تھے۔ پھر یہ کہ 200 گھوڑوں پر مشتمل ان کا رسالہ، 200 سوار، ساتھ ہی 15 خواتین کو بھی لے لیا، اور وہ بھی ان کی بڑی معزز گھرانے کی خواتین، جن میں ہند بنت عتبہ بھی تھی، ابو سفیان کی بیوی، بعد میں ایمان لے آئی ہے، مسلمان ہوئی ہے، لیکن اس وقت تو ان کی جو آگ تھی، انتقام کی آگ جتنی شدید تھی ہند کے سینے میں جو جل رہی تھی، کہ باپ بھی قتل ہوا ہے جنگ بدر میں، ایک بھائی، ایک چچا، تینوں جو ہے وہ قتل ہوئے، تو اس اعتبار سے وہ انتقام کی آگ بہت شدید تھی۔ تو یہ خواتین بھی ساتھ آئی ہیں تاکہ غیرت دلائیں اپنے مردوں کو کہ کوئی بھی ان میں سے پیس دکھا کر اور بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ چنانچہ وہ آتے ہیں، وہ اشعار بھی کہ جو عین میدان احد میں، دامن احد میں جب جنگ شروع ہونے لگی تھی، اس وقت جو وہ دب کے ساتھ یہ خواتین گا رہی تھی اشعار، نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق ان تقبلوا لعانق ان تدبروا نفارق، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں اور ہم تو چلنے والیاں ہیں بڑے ہی نرم قالینوں کے اوپر، نرم و نازک، یعنی گویا کہ ہماری بڑے ہی جو پرورش ہوئی ہے بڑے ہی ناز و نام میں ہوئی ہے۔ اب دیکھ لو کہ اگر تم آگے بڑھو گے، مقابلہ کرو گے، تو ہم تم سے مغلبیر ہوں گی، تمہارے ساتھ جو ہے معانقہ کریں گی، اور اگر تم نے پریت دکھا دی تو ہم تم سے علیحدہ ہو جائیں گے، تم سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، ان کی غیرت کو بھڑکانے کے لیے۔ بہرحال جب یہ لشکر تیار ہوا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابھی تک مکے میں موجود تھے، اور ان کے بارے میں اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایمان تو لا چکے تھے، لیکن بالکل جس طریقے سے کہ مومن آل فرعون کا ایک معاملہ ہے، کان یکتم ایمانہ، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا مصلحت کے تحت، تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عباس کا معاملہ بھی اس نوعیت کا ہے۔ انہوں نے حضور کو اطلاع پہنچا دی، اور یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کس تیز رفتاری سے ان کا وہ جو پیغام رہتا ہے ایل کی پہنچا ہے۔ 300 میل کا فاصلہ اس نے صرف 3 دن میں طے کیا۔ 100 میل ایک دن میں، اس زمانے میں اونٹ پر یا گھوڑے پر، اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ برق رفتاری کے ساتھ وہ سب گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف فرما سے وہاں آپ کو پیغام بھی گیا۔ بہرحال پھر آپ نے وہاں ایک مجلس مشاورت منعقد کی، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ حضور نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ گائیں ہیں جو ذبح ہو رہی ہے، اور یہ کہ میں اپنی تلوار کو دیکھتا ہوں کہ اس کے سرے پر کچھ چکتگی ہے، کچھ مڑ گئی ہے، یا اس پہ کچھ دندانے پڑ گئے، اور تیسری بات میں نے یہ دیکھی کہ میں ایک بہت مضبوط درہ میں ہاتھ ڈال رہا ہوں۔ اس کی خود آپ نے تعبیر فرمائی کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے صحابہ جو ہے، ہمارے ساتھی، وہ جام شہادت پوش کریں گے، وہ مرحلہ آ گیا، اور کوئی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرا کوئی قریبی ساتھی، میرا قریبی عزیز بھی، وہ بھی اس میں جام شہادت نوش کرے گا،
اور تیسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جو مضبوط جرح میں ہاتھ ڈالنا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینے کے اندر محتور ہو کر دفاع کیا جائے۔ اب اس میں گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کی تعبیر بیان کی، خود بیان کی، اور اسی میں آپ کی اپنی رائے بھی آ گئی۔ یہ جو صورتحال ہے تو جنگی اس صورتحال میں مناسب محسوس ہوتا ہے کہ کھلے میدان میں جا کر مقابلہ نہ کیا جائے، بلکہ ہم مدینے میں محتور ہو کر دفاع کریں۔ اور اتفاق کی بات یہ دیکھیے کہ بعین ہی یہی رائے عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس نے پیش کی۔ یہ بہت اہم ایک واقعہ اس اعتبار سے کہ بسا اوقات دو آراء اگرچہ وہ بالکل مختلف نیتوں سے پیش کی گئی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ دو آراء ایک ہو کر تھی۔ ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت جو ہے مبارک وہ کیا تھی اور عبداللہ ابن ابی کی نیت کیا تھی، اس لیے کہ کھلے میدان میں جاتا ہے اور اگر وہاں سے واپس آتا ہے تو اس کا نفاق جو ہے اس کا پردہ چاک ہو جائے گا اگر جانے سے انکار کرتا ہے، اور اگر مدینے ہی کے اندر چھپ کر یا مدینے کے اندر ہی محصور ہو کر مقابلے کی نوبت آتی ہے تو نفاق کا پردہ جو ہے وہ پڑا رہ جائے گا، اس کا پردہ چاک یہی ہوگا، اس کی اپنی نیت تھی۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو صورتحال پیش آئی ہے عملاً وہ یہ کہ ایک تو نوجوان اور خاص طور پر وہ نوجوان کہ جو غزوہ بدر میں نہیں جا سکے تھے، اس لیے کہ غزوہ بدر کا تو جب مدینے سے حضور کی روانگی ہوئی ہے تو ابھی کسی جنگ کا کوئی گمان نہیں تھا، یہ تو بعد میں درمیان میں جا کر صورتحال پیش آ گئی، تو وہ بہت سے لوگ جو ہے اس سے محروم رہے تھے۔ اب ان کا ایک حسرت کا معاملہ تھا کہ ہم بدر کی اس تو جو فضیلت ہے اس میں شمولیت کی اس سے محروم رہ گئے ہیں، اب ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ کھل کر داد شجاعت دے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی نوٹ کیجیے کہ چونکہ یہ جو مدینہ منورہ کے جو دو قبائل تھے اوس و خزرج، ان کا ایمان لانے کا معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں تمام قبیلہ ایمان لے آیا، ان کے نمایاں سرکردہ لوگ ایمان لے آئے تھے، اس اعتبار سے گویا کے پورے قبیلے جو ہے وہ ایمان لے آئے، یہ گویا کے درجے میں ہے، ورنہ یہ کہ ابھی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو شش پن میں ہوں، لیکن غزوہ بدر کے بعد پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نصرت خداوندی کس چاند کے ساتھ آئی ہے تو گویا کہ اس وقت وہ حقیقت میں ایمان لائے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت انہوں نے اپنے ارادے کے ساتھ اس وقت قبول کی ہو۔ پھر تیسری بات یہ کہ چونکہ ایک بہت ہی معجزانہ طور پر فتح ہوئی تھی تو اس اعتبار سے بھی حوصلے بہت بلند تھے کہ جب بدر میں 313 ہمارے تھے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بے سر و سامان نہتے لوگوں کو فتح عطا کی تھی تو اب کیوں فتح حاصل نہیں ہو جائے گی، تو حوصلے جو ہے ان کا بلند ہونا جو ہے وہ قابل فہم ہے۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ جوش جہاد اور ذوق شہادت اور پھر یہ کہ ذاتی شجاعت، یہ بھی بہت سے صحابہ کرام کو مجبور کر رہی تھی کہ انہوں نے، اور ان میں خاص طور پر نام نوٹ کر لیجیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے بہت ہی اصرار فرمایا اس پر حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ بہرحال وہ چاہے ہم عمر تھے اور ساس کے کھیلے ہم جولی تھے لیکن سٹا بھی تو تھے نا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا اصرار بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید بہت فیصلہ کن ثابت ہوا ہو۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہی کر دیا اپنی رائے کے برعکس کہ ٹھیک ہے کھل کر کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں۔ اس کے بعد اب یہ جو میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ لشکر جو کفار کا پہنچا ہے احد میں آ کر انہوں نے جو ڈیرے ڈالے، یہ جمعے کا دن تھا 6 شوال سن 3 ہجری، اور اس روز پھر عصر کے یعنی جمعے کے بعد تھے اور عصر تک یہ وہ جو محفل مشاورت ہوئی ہے، اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں تو آپ نے زرہ زیبتن فرمائی ہوئی تھی، اور ایک نہیں دونوں زر ہیں، ایک کے اوپر دوسری، اور تلوار آپ نے ہماری کی ہوئی تھی۔ اس سے ماتھا ٹھنکا بہت سے صحابہ کا کہ کوئی غیر معمولی صورت پیش آنے والی۔ ادھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اوق کے سردار تھے، اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ گئے اور انہوں نے بھی کچھ ملامت کی لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا ہے اور ان کی رائے کے خلاف فیصلہ جو ہے آپ نے ان لوگوں سے آپ سے کروا لیا ہے آپ لوگوں نے۔ تو اس پر کچھ بعض حضرات نے کہا بھی کہ اب ہم اپنا فیصلہ اپنی رائے واپس لیتے ہیں، جو آپ کی رائے تھی اسی پر عمل کیجیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ ہتھیار باندھ کر جب تک اب مقابلہ نہ ہو لے وہ ہتھیار کھول دے، اور یہی بات اصل میں آئے گی سورہ آل عمران میں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب فیصلہ ہو جائے، جب آپ نے ارادہ کر لیا تو اب یہ ہے کہ توکل کیجیے اللہ پر۔ پھر یہ کہ وہ جو ایک صورت بنتی ہے کہ ارادہ باندھتا ہوں اور پھر اس کو توڑ دیتا ہوں، یہ انداز جو ہے نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال عصر کے بعد روانگی ہوئی
1000 کا لشکر لے کر آپ نکلے. شیخان نامی مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا جو احد سے پہلے ہے. رات وہیں بسر کی. فجر سے پہلے پھر وہاں سے چلے اور آگے بڑھ کر مقام شوط پر، جہاں سے کہ اب اتنا فاصلہ رہ گیا تھا کفار کے اور آہود وسلم کے درمیان کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے عیاناً، وہاں وہ واقعہ پیش آیا کہ عبداللہ ابن ابی اس نے غداری کی اور 300 آدمیوں کو لے کر وہاں سے وہ واپس آیا. اور یہ جو معاملہ ہے خاص طور پر اس کی جو اہمیت ہے انشاءاللہ وہ امیل شف میں مزید بیان کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.